تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیزار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا ہو تو وہ محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے، تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیے آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے، اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر، جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارے عالم کو خاموش کروا دیتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس کے بندے کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر میں لگا دیتا ہے۔ نم آنکھیں، سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑتا دکھائی دیتا ہے۔ بے شک رب سے بہترین کوئی نہیں ہو سکتا، جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری خوشیاں اس کو مل جاتی ہیں۔ کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکون پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔